بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نظر بھائی نے اس چیز کے بارے میں اعلان کیا کہ ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کے اوپر اگلی جو رمضان کا آخری عشرہ انشاءاللہ وہ گزاریں گے۔ میں آپ سے ابتدا میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں آ رہا تھا تو یہاں جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے یہاں راستے میں آتے ہوئے کئی قبرستان آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے قبرستان بنے ہوئے سڑک کے کنارے پہ، اور ہم چونکہ روز وہاں سے گزرتے ہیں تو ذہن میں نہیں رہتا، کہ لگتا ہے جیسے نارمل سی بات ہے۔ لیکن آج میں سوچ رہا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو ان قبروں میں ہیں۔ اچھا، ان میں سے کچھ قبریں نسبتاً نئی ہیں، شاید کوئی 15-20 سال پرانی ہیں، کچھ قبریں اس سے زیادہ پرانی لگتی ہیں، کچھ قبریں لگتا ہے بہت ہی پرانی ہیں۔ اور میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی آپ کی طرح کے، میری طرح کے لوگ تھے، کھلکھلا کے ہنسا کرتے تھے، اب بالکل خاموش ہیں، دب کے کھایا کرتے تھے، اب ان کے پیٹ میں کچھ نہیں۔ دوستوں کی محفل ہوا کرتی تھی ان کی، جیسے آپ کی اور ہماری ہوتی ہے، اب بالکل اکیلے ہیں۔ اور اس سے نتیجہ ہمیں فوراً یہ اخذ کرنا چاہیے کہ بالکل ایسے جیسے وہ کسی زمانے میں آپ کی اور میری طرح تھے اور اب اپنی قبروں میں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میں اور آپ ہیں، ہم بھی کچھ عرصے کے بعد اپنی قبروں میں ہوں گے، ہم بھی اکیلے ہوں گے۔ تو اس اکیلے پن کا مداوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے نا؟ ایسے اس کا کچھ نہ کچھ حل ہمیں اس کی تیاری ابھی کرنی چاہیے۔ اور اس کی تیاری کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی ایک نشانی دی ہے اپنے کلام کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اور قرآن شریف جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم نے ہمیں بتایا کہ یہ انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ شخص جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن شریف اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب موت آتی ہے انسان کو، جب وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، اس وقت قرآن شریف انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ اس دنیا میں دل لگایا تھا تو قرآن شریف وہاں پہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جناب وہ جو موت کا ایک نزع کا عالم ہوتا ہے، وہ جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ جب وہ سوال کرنے آتے ہیں تو اس وقت بھی قرآن شریف موجود ہوتا ہے، ایک انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں وہاں پہ۔ ہمارے نیک اعمال جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں، وہ قرآن شریف وہاں جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ پوچھتے ہیں ہمارے اعمال ہم سے، وہاں پر پہچانا مجھے؟ تو ہم میں سے جو شخص قبر میں اس وقت ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، پتہ نہیں کون ہے آپ؟ کہتے ہیں میں وہی ہوں، تمہارے اعمال جو دنیا میں جو تم کرتے رہے تھے۔ وہاں پہ قرآن شریف موجود ہوتا ہے اور وہ مدد کرتا ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے وہاں پر قرآن شریف دعا کرتا ہے کہ ہمارے لیے قبر میں کچھ بندوبست کیا جائے۔ یہ زندگی بڑی عارضی سی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ہم سب کی وہی قبر والی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اس قبر والی زندگی کی تیاری ہم نے کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے اس مہینے میں، جو کہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف کیا رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ یہ نہیں کہا ہے وہ مہینہ جس کے اندر اللہ نے کہا ہے روزے رکھیں، ٹھیک ہے وہ تو ہمیں رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اصل میں یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ یہ قرآن شریف کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ ہے کہ ہم اپنا دل جوڑ لیں اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اللہ کے کلام کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ایسا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے نظر بھائی نے آپ سے ذکر کیا تھا اس حدیث کے بارے میں جو سورۃ الکہف کے حوالے سے آئی، اور ہم سورۃ الکہف کریں گے۔ ویسے تو قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ کریں تو اس کے عجائب ایسے ہیں جو کہ انسان ان پہ ششتر حیران رہ جاتا ہے، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اس سے۔ ہم سورۃ الکہف کریں گے۔ سورۃ الکہف کے حوالے سے جس حدیث کا انہوں نے ذکر کیا، حضرت ابو سعید الخدری سے وہ حدیث آتی ہے ہمارے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کی کئی روایات ہیں۔ ان روایت میں وہ پہلی 10 آیت کا ذکر ہے، کچھ روایت میں آخری 10 آیت کا بھی ذکر ہے، کچھ روایت میں پوری صورت کا ذکر ہے، کچھ میں پہلی 3 آیت کا ذکر ہے۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی جمعہ تلاوت کرتا ہے، اس سے ایسا نور نکلتا ہے، کوئی ایک روایت میں ایسے بھی ہے کہ جو مکے تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں، جیسے رضا بھائی نے بتایا تھا۔ اور ان میں سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ۔ موت تو ہم سب کو آنی ہے، لیکن موت سے پہلے ہم کن فتنوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم موت کے بعد کس حالت میں ہوں گے۔ اس دنیا میں
شیطان اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طریقے سے ہماری قبر کی زندگی خراب کر دے، آخرت میں ہمیں دوزخ میں ڈلوا دے، ہے نا؟ ایسے شیطان کی ہمارے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا عدو عربی میں کہتے ہیں دشمن کو، وہ دشمن ہے تمہارا، فاتخذوہ عدوا، تو لو نا اس کو دشمن کی طرح۔ اور وہ دشمن کیا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں کسی فتنے میں ڈال دے، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر آخر تک جو فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا۔ ٹھیک ہے، ہم دجال کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اگر بچنا ہے تمام فتنوں سے دجال کے فتنے کی شمولیت کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنا تعلق بنانا پڑے گا اللہ کے کلام سے، قرآن شریف سے۔ اور جو ابو سعید الخدری کی جو روایت ہے اس کے اندر کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جناب کہ وہ شخص ایسے پڑھے جیسے یہ نازل کی گئی تھی۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ اچھی طرح تلاوت بھی کرے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ابتدا میں جب صورت نازل کی گئی تھی ان کی تو اپنی زبان عربی تھی، جب صورت نازل ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے، پھر کہتے تھے میں اس پہ عمل کیسے کروں، اپنے عمل میں اس کو لاتے تھے۔ قرآن شریف کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ سب یکجا ایک چیز ہے، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو ہم بھی ایسی ہی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج جب ہم ابتدا کر رہے ہیں سورۃ الکہف کی، اس کے بارے میں چند ایک ابتدائی باتیں ہم ذہن نشین کر لیں۔ یہ مکی صورت ہے، مکی کا مطلب یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ چند ایک ایسی صورتیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ ابتدائی چند ایک صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورۃ کہف ہے، ایک سورہ مریم ہے، ایک اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ ہے۔ ان کا ذکر ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ یہ ابتدائی جو صورتیں تھیں ان میں یہ صورت شامل تھی، یعنی کہ اس کے جو ابتدائی مخاطب تھے جن سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، قرآن شریف کی ہر صورت ایک خطاب ہے، تو اللہ تعالیٰ جو خطاب کر رہے ہیں تو کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ ابتدائی صورتیں تھیں، کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ کفار مکہ سے کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے مسلمانوں سے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان سے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ پہلی چند ایک آیت کے اندر یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ خطاب جو کفار مکہ کے بارے میں بھی ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں سے بھی ہے۔ اور سورۃ کہف کی دوسری جو ایک معروف چیز ہے اس کے بارے میں آپ میں سے بیشتر حضرات اس کی تلاوت کرتے ہیں باقاعدگی سے، تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی۔ سورہ کہف کے اندر چند ایک واقعات ہیں، ہے نا؟ ایسے چند ایک واقعات ہیں، اور ان واقعات کے حوالے سے ہم ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دجال سے کیا تعلق ہے نا؟ ایسے اچھا ذرا مجھے گنوائیے وہ کون سے واقعات ہیں، جلدی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ واقعات کون سے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ ان سے گزریں گے۔ سب سے پہلا واقعہ جس کا ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ، غار والوں کا واقعہ، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا واقعہ وہ ہے، وہ چند ایک نوجوان تھے جو کہ جن کے دین کو فتنے میں ڈالا گیا، تو وہ پھر ایک غار میں جا کے معتکف ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سلا دیا۔ اچھا یہ پہلا واقعہ۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ دوسرا واقعہ ہے جناب دو باغ والوں کا، دو حضرات جن کے اپنے اپنے باغ تھے، اور ان میں سے ایک امیر تھا ایک غریب تھا، ان کا آپس میں جو مکالمہ ہوا، دوسرا واقعہ وہ ہے۔ اب نوٹس کیجئے میں لفظ کہانی استعمال نہیں کر رہا یہاں پہ، میں لفظ واقعہ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اصل میں واقعات تھے جو ہوئے تھے۔ قرآن شریف میں قصے کہانیاں اس طرح کی نہیں ہیں، قرآن شریف میں جب قصہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب حقیقت میں ایک واقعہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ کون سا ہے جناب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ملاقات اس ہستی سے جسے ہم حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اور چوتھا واقعہ ہے یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ چار واقعات ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ان چار واقعات کا ذکر ہے۔ اصل میں علماء کرام جب اس چیز کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہمیں دجال سے بچائے گی، تو اس میں پھر وہ سب سے پہلے یہ سوال پوچھنے کہ ان واقعات کا دجال سے کیا تعلق۔ تو آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دجال کیا ہے اور کون ہے۔ بیشتر لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہوگا، میں مختصراً ان چیزوں کو دہرا دیتا ہوں جن کا ہم سے تعلق ہے۔ دجال ایک ویسے تو چھوٹے دجال بھی ہیں، بڑے دجال بھی ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مستقبل میں آئیں گے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے فریبی، بہروپیہ، جھوٹا، ایک ایسا شخص جو حق اور باطل کو گڈمڈ کر کے سامنے رکھ دے، جیسے آپ کو لگے کہ سچ بات کر رہا ہے درمیان میں وہ جھوٹ بھی ملا دے۔ ہماری جو موجودہ زمانے ہم کہیں گے فراڈیا، دجال کا مطلب ہے فراڈیا، بہت بڑا فراڈیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 30 دجال آئیں گے، ان میں کئی چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے، پھر ایک ہوگا بہت بڑا دجال۔ وہ چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے کچھ ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب میں نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یا وہ کہیں گے کہ میں مثال کے طور پہ اللہ کا بہت ہی قریب بندہ ہوں، میری بات سنو۔ لیکن یہ جو بڑا دجال ہوگا یہ کیا دعویٰ کرے گا؟ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور بہت سے لوگ اس کے دعوے کے اندر پھسل کر گم ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیے
کہ یہ جو تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیں غیر مسلموں کو تو پتہ ہے نا، جن کو نہیں معلوم وہ تو پھسل جائیں گے، یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ پھسل جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے، اور سورۃ کہف جو ہے یہ اس کی تیاری کا ذریعہ ہے۔ یہ جو 4 واقعات جن کا ہم نے یہاں پہ ابھی ذکر کیا، یہ 4 واقعات 4 قسم کے فریبوں کے بارے میں ہیں جو اس دنیا میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ فریب ہے جو ہم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو ان فریبوں سے، ان فراڈ سے بچا لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے دجال کے فراڈ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ وہ فریب کیا کیا ہیں؟ پہلا والا ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس میں فریب ان کے سامنے کیا تھا؟ لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم سب بھی تو ایک دین کی پیچھے چلتے ہیں نا، تم بھی اسی دین کو مان لو، اکثریت جو کرتی ہے تم بھی وہی کرو، سب لوگ یہ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو۔ یہ ہے اکثریت کا فریب، جو سب لوگ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو، یہ ایک طرح کا فریب ہے، کیونکہ اگر سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ بیشتر لوگ غلط کام کر رہے ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے؟ اللہ کے کلام سے۔ یہ ہے اکثریت کا فریب، پہلا والا واقعہ۔ دوسرا والا واقعہ ہے 2 حضرات جو آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک کا باغ بڑا ہے، اس کے پاس بڑی مال اولاد ہے، دوسرے کا باغ چھوٹا ہے، اس کے پاس مثال کے طور پہ ہر چیز کی کمی ہے، ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس واقعے کے اندر فریب کس چیز کا ہے؟ مال کا۔ اس میں مال کا فریب ہے۔ انسان کے پاس مال ہے نا، اس بڑا اس کو ایک گھمنڈ سا ہو جاتا ہے اس کے بعد، حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں عجیب عجیب قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کا مقرب ہوں گا نا تبھی تو دیا ہے، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑا گھر ہے، بڑا مکان، جو کچھ بھی ہے اللہ، یقیناً اللہ کو مجھ سے محبت ہوگی تبھی تو دیا ہے۔ یہ فریب ہے، یہ ایک طرح کا فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں خیر سے بھی اور شر سے بھی آزمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر سے بھی اور خیر سے بھی آزمائیں گے۔ تمہیں مال ملا ہے وہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے، نہیں ملا وہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اچھا، تیسرا واقعہ ہے جناب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ حضرت موسیٰ کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ان کے پاس سب علم ہے جو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ نہیں بھی، تم سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس وقت وہی کیا جو کہ ایک اللہ کا عاجز بندہ جو کہ اللہ سے اپنا دل کا تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا جی میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ علم والے کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ہے علم کا فریب، یہ زوم رکھنا کہ مجھے سب پتہ ہے، یہ بھی ایک طرح کا فریب ہے، مجھے معلوم ہے جی، یہ بھی ایک طرح کا فریب ہے۔ اور چوتھا والا واقعہ ہے ذوالقرنین کا، وہ تو ظاہر ہے طاقت کا، انسان کے پاس طاقت نہیں، ذوالقرنین تو بادشاہ تھا، یہاں پہ کسی کی ایک دکان بھی ہو، اس کے پاس 2 بندے کام کرتے ہیں، اس کی ان کے اوپر طاقت آتی ہے، اور وہ طاقت کو پھر کئی دفعہ غلط استعمال کرتا ہے۔ گھر میں آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہو، یا گھر میں بچے بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہم بلا وجہ طاقت آزمائی کرتے ہیں۔ یہ ہے طاقت کا فریب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام چیزیں دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، مال دیتے ہیں اور طاقت دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہماری لوگوں کے اندر ہماری وہ جو ایک سوشل انفلوئنس بناتے ہیں آزمائش کے طور پہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان فریبوں سے بچانے کے لیے تیار کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہم دجال کے فریب سے بچ جائیں گے۔ میں آپ کو اس فریب کی ایک مثال دیتا ہوں، فریب کیسے دیا جاتا ہے اور لوگ کیسے اس کے اوپر بہہ جاتے ہیں۔ یہ مثال دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اور میری، ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں جس قسم کے فریب ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں کم از کم پتہ تو ہو نا، ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ 1930 میں امریکہ میں امریکن ٹبیکو ایسوسی ایشن کے نام سے ایک ادارہ تھا، جتنی بھی سگریٹ بنانے والی کمپنیاں تھیں نا، انہوں نے مل کے وہ ادارہ بنایا ہوا تھا۔ یہ میں حقیقی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جارج ہل نام کا ایک شخص تھا، وہ اس ادارے کا مدیر تھا۔ اس نے کہا کہ ہماری جتنی بھی سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں، ہماری بکری کم ہوتی ہے کیونکہ عورتیں سگریٹ نہیں پیتیں، صرف مرد حضرات سگریٹ پیتے ہیں، تو عورتوں کو معیوب لگتا تھا سگریٹ پینا۔ اس نے کہا کہ اس کا حل ہم یہ نکالتے ہیں کہ ہم کسی کو نا اجرت پہ رکھتے ہیں، کنسلٹنٹ کو، وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا کیا جائے اس کا۔ انہوں نے ایک بندے کو ہائر کیا، اس بندے کا نام تھا ایڈورڈ برنیز۔ اس شخص نے تحقیق کی اور اس کے بعد واپس آ کے ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کے لیے مارکیٹنگ کرتا ہوں کہ جو سگریٹ ہے نا وہ ایک عورت کے آزاد ہونے کی نشانی ہے۔ اور انہوں نے تصویریں کھینچیں اور یہ ویمن پاور اور اس طریقے سے ان کی تصویریں کھینچی، خاتون ہے اس نے سگریٹ بھی پکڑا ہوا ہے، اور وہ سگریٹ کی بکری شروع ہوگی، خواتین نے وہ سگریٹ پینا شروع کر دیا کہ یار یہ تو آزادی اور طاقت کی نشانی ہے تو لینا چاہیے۔
اب وہ جتنی بھی خواتین تھیں، ظاہری بات ہے وہ پھیپھڑوں کا تو جن کا حشر ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا، لیکن وہ ایک تصویر کے اوپر بک گئیں. آپ اور میں بھی کبھی کبھی ہمارے سامنے کوئی ذرا دل لبھانے والی کوئی بات کرے تو ہم بھی بک سکتے ہیں. یہ ہے دجالی فریب. پچھلے 2-3 ہفتے سے جو جنگ شروع ہے ایران میں، میرے کئی اساتذہ اس کے اوپر بڑی فکر کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جو فتنوں کا دور جو کہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہو چکا تھا، تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ قریب آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کے ذریعے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، ان میں سے ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہی وہ وقت ہے، کچھ عرصے کے بعد ہوگا، 10 سال کے بعد ہوگا، 100 سال کے بعد ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم اب آہستہ آہستہ اس وقت کے قریب جا رہے ہیں جس میں وہ فتنہ جو دجال، بڑے دجال کا فتنہ ہے، وہ ہم سب کے سامنے آئے گا. تو ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں. اور اس کے لیے پھر ہم انشاءاللہ آج پہلی 10 آیات کریں گے سورہ کہف کی. یہ وہی 10 آیات ہیں جو میں آپ سے بیشتر حضرات ہر جمعے کو پڑھتے بھی ہوں گے، اور ان کی جیسے ہمارے نظر بھائی نے بتایا تھا کہ ان کو حفظ کرنے کی بھی ایک تلقین ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیں، ان کا کیا تعلق ہے اپنے آپ کو فریب سے بچانے سے، ان کا کیا تعلق ہے، ان کا کیا مفہوم ہے. اور جب ہمارے سامنے اس قسم کا کوئی فتنہ آئے گا تو ہم ان 10 آیات سے کیا فائدہ حاصل کریں گے. تو اس طریقے سے ہم بسم اللہ کرتے ہیں جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ملعون شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت سب کے لیے ہے اس دنیا میں، اور رحیم ہے یعنی اس کی رحمت قیامت کے دن خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے ہوگی. الحمدللہ. میں یہ سامنے اسکرین پہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کے سامنے یہ رہے، جو ہم آیت پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ کے سامنے، اور ہم سب اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمد کا مطلب ہو گیا تعریف اور شکر، ایک لفظ میں دونوں چیزیں اکٹھی. تعریف بھی اور شکر بھی اللہ کی ذات کا جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الکتاب، یہ کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں رکھا، بالکل صاف صاف. آگے جانے سے پہلے میں اس کا موازنہ کر دوں. یہ جو لفظ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عوج یا کروکٹنس نہیں رکھی. یہ مسلمانوں کو اس کی عام طور پہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم دوسری کتابوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے، ہمیں ضرورت نہیں ان کو پڑھنے کی، دوسری جو انجیل اور توریت اور یہ جو ان کی ہندوؤں کی ہے بھگوت گیتا اور مہا بھارت اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں. اچھا، اگر کبھی کوئی علمی طور پر ان کتابوں کو پڑھے تو وہ سب سے پہلے یہی چیز اس کے مشاہدے میں آئے گی کہ ان میں کوئی سرا پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اس کے 100 مفہوم نکل سکتے ہیں، اور وہ لوگ 100 کے بجائے 1000 مفہوم اس میں سے نکالتے ہیں. آپ کی کسی سے میرے ہندو دوست سے ان سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی کسی آیت کے، انہوں نے میں نے وہ آیت پڑھی، آیت ان کی جو بھی ان کی جو ورس لکھی ہوتی وہ پڑھی. میں نے کہا یار اس کا مجھے تو یہ مطلب نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا تو یہ مطلب ہے جو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کس طریقے سے اس سے گفتگو کروں اس کے اوپر. یعنی وہ ایک ریفرنس بن ہی نہیں سکتی. قرآن شریف بالکل مختلف ہے ان کتابوں سے. قرآن شریف بہت منفرد ہے. قرآن شریف میں جو آیت لکھی ہوئی آپ پڑھیں آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کے جو مختلف سطحیں ہیں اس کے مفہوم کی وہ بھی ہمیں نبی کے وسیلے سے پتہ چل جاتی ہیں، یا جو علماء کرام نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے احادیث کے ساتھ ان کو جوڑ کر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس آیت کی. یا اگر کوئی مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے تو وہ اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب یہ آیت ہے یہ بالکل واضح ہے، یہ متشابہات میں سے ہے. قرآن شریف بالکل سیدھا سادہ ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیمہ، ایک ایسی کتاب جو سیدھی سادی بھی ہے اور سیدھا کرنے والی بھی ہے، تمہیں بالکل سیدھا راستہ بتا دے گی. قیمہ. ایک اور چیز اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں پہ ہے ذکر، پہلی آیت میں ہے، دیکھیے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اپنے بندے کا ذکر کیا، یہ اپنے بندے کے لیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیسے کروایا اللہ تعالیٰ نے. عابدہ، وہ کتاب جو اپنے بندے پر نازل کی، کسی بندے پر نہیں، اپنے بندے پر نازل کی. اب یہ کیسا درجہ ہے جناب کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہتے ہیں. قرآن شریف میں ایک جگہ عبدنا بھی کہتے ہیں، ہمارا بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر ہمیں 2-3 چیزیں بتا دی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الحمدللہ، یہاں پر اللہ کی توحید کا ذکر آ گیا.
دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عبدی، اپنے بندے کا، یہاں پہ رسالت کا ذکر آ گیا. تیسرا الکتاب، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کیا پہنچایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیمہ، یہ سیدھا سیدھا کرنے والی یا سیدھی کتاب، لینذر، تاکہ وہ خبردار کر دے، بأسا شدیدا، ایک شدید عذاب کے بارے میں، من لدنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویبشر، یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر خوشخبری بھی دے دیتے ہیں کہ میرے بندو مایوس نہ ہو جانا، خوشخبری بھی ہے. ویبشر المؤمنین، اور جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، الذین، ان میں سے وہ لوگ، سب کے سب نہیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں. یعنی ایک طرف وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لائیں گے، نیک عمل نہیں کریں گے، دوسری طرف وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ہے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان لہم، کہ ان کے لیے ہے اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہترین اجر. اچھا، یہ جو اجر ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جنت کا ذکر ہے یہاں پہ. میں ایک واقعہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، بصرے سے ان کا تعلق تھا، ہارون رشید کے زمانے میں تھے. ہارون رشید جو عباسی خلیفہ تھا اس کے زمانے میں تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی تعمیر کروانی تھی اپنے گھر کی، تو میں گیا مزدور تلاش کرنے کے لیے، تو مجھے ایک لڑکا نظر آیا. وہ دوسروں سے تھوڑا سا مختلف تھا. اس نے ساتھ میں چھوٹی سی ایک کپڑے کی تھیلی سی رکھی ہوئی تھی اور قرآن شریف پڑھا تھا. تو مجھے ذرا اچھا لگا. میں نے اس سے کہا کہ میں نے تعمیر کروانی، مزدوری کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ جی کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا کیے گئے ہیں. تو میں نے اجرت کا پوچھا، تو وہ اجرت، وہ اس میں ذکر ہے، اس نے 1 درہم اور 1 مانقین، اس نے کوئی اماؤنٹ بتایا، اتنی لوں گا. تو ابو عامر نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ آئے، وہاں پہ تعمیر شروع ہوئی. شام کو جا کے میں نے دیکھا وہ دیوار جو تعمیر ہوئی تھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ 10 بندوں کا کام تھا جو اس ایک بندے نے کیا تھا. اب یہ بڑے حیران ہوئے. اگلے دن یہ پھر گئے واپس اسی کو تلاش کرنے کے لیے، وہ نظر نہیں آیا. انہوں نے لوگوں سے پوچھا یار وہ لڑکا تھا کل یہاں پہ، وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ صرف اور صرف اس دن، جو ایک خاص دن تھا جمعرات کا جو بھی دن تھا، صرف اس دن مزدوری کرتا ہے، باقی دنوں نہیں کرتا. تو انہوں نے سوچا، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی بات نہیں، میں اپنی تعمیر روک دیتا ہوں. مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ میں اگلی دفعہ پھر اسی مزدور کے پاس جاؤں. ہفتہ گزر گیا، وہ دوبارہ گئے اس بندے کے پاس. انہیں مل گیا وہ مزدور، اس کو لے کر وہ آئے اور چھپ کر دیکھنا شروع ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ رکھتا جا رہا ہے اور انہیں لگا کہ جیسے جو اینٹیں ہیں نا اس میں انہیں اس سے کوئی زیادہ قوت نہیں لگانی پڑ رہی، وہ فوراً کام ہوتا جا رہا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ چیز آسان کی ہوئی ہے. پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف اور صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن وہ خیرات کے کام، اللہ کی عبادت، اس طرح کے کام کرتا ہے. خیر یہ اگلے ہفتے پھر گئے، پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہے، 3 دن سے وہاں پڑا ہوا ہے، فلاں جگہ جنگل سے ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے. یہ گئے وہاں پہ، وہاں دیکھا تو وہ بالکل بیمار حالت میں پڑا ہوا تھا. سر کے نیچے اس نے اینٹ سی رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے خیال رکھنے کی تھوڑی سی کوشش کی. لوگ اس نے کہہ دیا کہ بس میرا آخری وقت ہے، میں ختم ہونے والا ہوں. تو پھر اس لڑکے نے ان کو وصیت کی کہ دیکھو جب میری روح نکل جائے نا تو میری جو کپڑے ہیں ان میں مجھے دفن کر دینا، اور یہ جو میری جو ایک لنگی سی تھی اس کے پاس اور ایک لوٹا سا تھا، یہ جو ہے نا جو گورکن میری قبر کھودے گا اس کو دے دینا. تو ابو عامر نے کہا نہیں میں تمہارے لیے کفن کا بندوبست کروں گا. اچھے. تو اس لڑکے نے اس حالت میں بھی کہا کہ کفن بھی تو اندر جا کے وہ سیدھا ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جس قسم کی میرے پاس چیزیں ہیں اسی سے کام چلاؤ. اس کے بعد اس لڑکے نے انہیں کہا، ابو عامر کو، کہ یہ میری 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن شریف ہے اور ایک یہ انگوٹھی ہے، یہ تم میرے گھر والوں کو پہنچا دینا. تو ابو عامر نے کہا کہ کہاں؟ اس نے کہا بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس. تو ابو عامر کو اس وقت پتہ چلا کہ یہ لڑکا ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا، یہ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو اس حالت میں یہاں پہ تھا. خیر وہ پریشان ہوئے، لیکن وہ لڑکا پھر فوت ہو گیا. انہوں نے اس کی تجہیز تکفین جو بھی بندوبست کرنا تھا وہ کیا. اس کے بعد وہ گئے، بڑی مشکل سے رسائی ملی بادشاہ تک، اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دور سے آواز ماری، بادشاہ نے بلایا. تو انہوں نے جا کے وہ انگوٹھی اور قرآن شریف دیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دربان کو کہا کہ ان کو ساتھ نا اندر رکھو، میں آتا ہوں واپس. وہ واپس آئے اور بڑے ہارون رشید بڑے اس کے بعد اداس تھے اور رو رہے تھے. اور
انہوں نے پھر سمجھایا اس کو، ابو عامر کو بتایا کہ یہ لڑکا میرا بیٹا تھا، بادشاہ بننے سے پہلے پیدا ہوا تھا، جب میں بادشاہ بنا اور اس نے جاؤ حشم دیکھا تو اس کے بعد یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ یہ اس قسم کی زندگی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے اور بھی بیٹے تھے لیکن یہ بیٹا تھوڑا سا منفرد تھا۔ تو میں نے اس کی ماں کو کہا تھا اس کے جانے سے پہلے کہ اس کو کوئی ایسی قیمتی چیز دے دینا کہ یہ بعد میں اس کو کہیں بیچ کر اپنے خرچ کا بندوبست کر سکے۔ اس کے بعد اس نے بڑے دردناک قسم کے اشعار پڑھے، اور اس کے بعد پھر لے کے گیا ابو عامر ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے اس کی قبر پر، وہاں جا کر اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اور چند دن کے بعد ابو عامر کے خواب میں وہ لڑکا آیا، اور یہ وہ وجہ ہے، یہ جو خواب ہے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابو عامر نے خواب میں اس لڑکے کو دیکھا اور کہا کہ میرے پیارے تیرا کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا، میرے رب نے مجھے وہ چیزیں دیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ یہ قرآن شریف کے اندر بھی ہے نا، غالباً سورۃ النحل کی آیت ہے، وما اخفی لہم من قرۃ اعین، خیر جو باقی آیت یاد نہیں آ رہی۔ یہ اس لڑکے نے ابو عامر کو بتایا کہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا اجر دیا۔ تو ہم جب قرآن شریف میں ایک لفظ دیکھتے ہیں اجر اور آگے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا رک کے اس پہ غور کرنا چاہیے، یہ کس قسم کے اجر کی بات ہوئی ہے۔ یہ وہ اجر ہے، عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ جو ہم سے پہلے والے جو لوگ گزر گئے نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ان کے پاس بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس قسم کا جو اجر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے جسم رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں کوشش کر کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تھوڑا سا ہم وقت نکالیں، فجر سے پہلے اٹھ جائیں یا رات کو آپ تراویح کے بعد تھوڑا سا وقت لگا لیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں کچھ دن کے بعد، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، یہی چیزیں رہ جائیں گی، اس وقت یہی چیز میٹر کرے گی، باقی اور کچھ ہم اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ساتھ ساتھ خبردار کر دے، یہ پہلے خبردار کر دے لوگوں کو جہنم کے عذاب کے حوالے سے اور اچھی خوشخبری دے، اور ساتھ ساتھ اس کتاب کو اس لیے بھی نازل کیا تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد لی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے سوائے اس کے جھوٹ، صرف جھوٹ بول رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ خدا نے نعوذ باللہ اولاد لی، قریش کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی اپنے منہ سے یہ گھڑ کے بات کہہ دیتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں سورہ مریم میں غالباً کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے پہاڑ جو ہے نا وہ قریب ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات ہے۔ اصل میں یہاں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد لی، معاملہ ساتھ میں یہ بھی ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے بات گھڑ دیتے ہیں، کوئی بھی بات گھڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اولاد کے حوالے سے بات گھڑی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہیں۔ بہت سختی سے تنبیہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، ہم اپنی طرف سے اپنے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بارے میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ آپ ان لوگوں کے حوالے سے اتنے سخت اور شدید غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ دیکھو قیامت قریب آ رہی ہے، قیامت نہیں تو تم اپنی موت کا خوف کرو، وہ وقت قریب آ رہا ہے، تم سب گزرنے والے ہو، ذرا اس وقت کے بارے میں سوچو، اور
مان لو کہ خدا صرف ایک ہے، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو. وہ ایک ایک کے پاس جایا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، اور وہ لوگ ان کو جھٹک دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کو اپنی ذات کے اوپر محسوس نہیں کیا. ان کو خوف اور غم تھا تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کو وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ میں چلے جائیں. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو باخ جو عربی کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غم میں گھل کے انسان مرنے کے قریب ہو جائے. نبی کے وسلم ایسے تھے کہ مرنے کے قریب ہو گئے غم میں گھل کے کہ لوگوں کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی جگہوں پر اپنے بندے کو دلاسا دیتے ہیں کہ میرے بندے پریشان نہ ہو، تم پریشانی نہ لو، میں نے جو ذمہ داری تمہاری ذمہ لگائی ہے اس کو پورا بھی میں تم سے ہی کرواؤں گا، تم پریشانی نہ لو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان لوگوں کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. إِن لَمْ يُؤْمِنُوا، کہ کہیں وہ یہ نہ مانے، بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس بات کو جو توحید کی بات ہے اس کے حوالے سے تم غم میں گھل رہے ہو. اِنَّا جَعَلْنَا، اس کے بعد آگے جناب وہ بات، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اور ہم نے بنایا جو کچھ بھی اس زمین میں ہے زینہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیکوریشن. ہم اس مسجد میں موجود ہیں، مجھے بتائیے یہاں پہ آپ کو کوئی ڈیکوریشن والی چیزیں نظر آ رہی ہیں خوبصورتی کے لیے جو کی گئی ہیں، تزئین آرائش کے لیے کچھ چیزیں کی ہوئی ہیں، نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کچھ آ رہی ہے نا؟ چند ایک چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں، لیکن یہ مسجد ہے، مسجد میں ظاہر بات اتنی زیادہ آرائش نہیں کی جاتی. اب اپنے گھر میں دیکھیں گے یا کسی کے گھر میں آپ جائیں گے، وہاں پہ آرائش کے لیے بہت سارا کچھ ہوگا. وہ آرائش کے لیے کیا گیا نا. کیا اس آرائش کے بغیر وہاں پہ رہنا ممکن ہے؟ آرائش کے بغیر گزارا تو کیا جا سکتا ہے نا، لیکن وہ خوبصورتی نہیں ہوتی. یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی آرائش کے لیے کیا گیا، خوبصورتی بنائی گئی ہے اس دنیا کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آرائش کیوں کی گئی؟ زینۃ لہا لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم پرکھیں تو صحیح ایہم، ان میں سے کون ہے احسن عملا، جو نیک عمل کرتا ہے. پرکھیں تو صحیح، معلوم تو کریں. ویسے تو اپنے منہ سے میں مولوی اور میں کیسا مسلمان، کیسی مطلب لوگ اش کر اٹھے، میں اپنی شان میں زمین آسمان کے قلابے ملانے شروع کر دوں. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے آزمائیں گے اس وقت جب مجھے آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اس طریقے سے آزمائیں گے جس کے بارے میں صرف مجھے اور میرے رب کو پتہ ہوگا. وہ ہے میری آزمائش. اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے دیکھیں گے، بھائی دیکھ، وہ ہے جس سے امتحان میں نمبر ملتے ہیں. یہ جو دوسروں کے سامنے کی جاتی ہیں نا چیزیں، ان سے وہ نمبر نہیں ملتے. نمبر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں سے جو کہ صرف آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہوتی ہیں. تو اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پیدا کی ہے، یہ اس حوالے سے ہے کہ کیا ہم اس خوبصورتی کے پیچھے ریجھ جاتے ہیں اور بالکل اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیا آپ یہاں سے جا رہے ہیں لاہور، راستے میں بس رکتی ہے بھیرا کے اسٹیشن کے اوپر، بھیرا کے جو اسپاٹ بنا ہوا وہاں پہ. آپ وہاں بس سے اترتے ہیں. اب وہاں پہ آپ نے کتنی دیر رکنا ہوتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ شاید، ایسے ہی کچھ ہے نا. 10-1 منٹ رکتی ہے بس وہاں پہ. آپ ذرا تازہ دم ہو جائیں، واش روم آپ نے جانا ہے وہ کر لیں. اس دوران میں آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ میرا فوکس کیا ہونا چاہیے وہاں پر؟ پہنچنا تو لاہور ہے نا، میرے پاس سامان ہے، میں نے اپنے سامان کا خیال رکھنا ہے، یہ فوکس ہونا چاہیے. فرض کیا کہ میں کوئی بڑی بے وقوفی کروں، میں وہاں سوچنا شروع کر دوں یار جو بھیرا میں یہ جو ویٹنگ کا ایریا ہے نا یار، یہاں یہ خوبصورت نہیں، اس میں اس کی ذرا خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہیے. میں بھی دیوار پہ پینٹ کرنا شروع کر دوں، میں بھی خوبصورت تصویریں وہاں پہ آ کے لگاؤں، میں کوئی شو پیسز رکھنا شروع کر دوں دیوار کے اوپر، میں اپنا سارا ٹائم وہاں پہ لگا دوں، بھول جاؤں کہ ابھی بس نکلنے والی، میں بھول جاؤں کہ میں نے اصل میں لاہور جانا تھا. یہ دنیا بس ایسے ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی جناب، عارضی طور پہ رکے ہیں درخت کے نیچے سستانے کے لیے، ابھی نکلنا ہے اور چلنا ہے. اصل منزل کہاں ہے؟ اصل منزل کی تیاری کرنی ہے. اس جگہ کا نہیں ہو کے رہ جانا. ٹھیک ہے یہاں پہ گزارا کرنا ہے، گزاری کی حد تک ٹھیک ہے، جو محنت کرنی ہے وہ کریں، لیکن اس جگہ کا نہیں ہو کے رہ جانا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ہمیں اس چیز سے. ہمارے سامنے خوبصورت چیزیں آتی ہیں، ہم ان خوبصورت چیزوں سے اگر وہی لیتے ہیں جو کہ اس دنیا کی حد تک لینے کا حق ہے تو ٹھیک. لیکن اگر ہم ان خوبصورت چیزوں کی خوبصورتی میں ہی بہہ جاتے ہیں تو پھر ہم سے غلطی ہو گئی. پھر جب وہ وقت آئے گا، جب آخری سانس آئے گی، جو ہچکی آئے گی، جو وہ آخری ہچکی آئے گی، اس وقت انسان غور کرے گا میں کیا کر کے آیا ہوں پیچھے. وہ کیا کیا تھا، وہ کیا کیا تھا جو میں کر سکتا تھا. ایک واقعہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، ایک صاحب نے کسی کی جان نکلتی ہوئی دیکھی. وہ کہتے ہیں اس بندے نے کہا کاش کہ وہ پوری ہوتی.
تو اس کے بعد ہوتا ہے نا جانکنی کیفیت میں انسان ذرا مدہوش ہوتا ہے، اس کے بعد واپس پھر اس کو تھوڑا سا پھر ہوش آتا ہے، پھر مدہوش ہوتا ہے، بالکل اس حالت میں. تو انہوں نے جب اس کو دوبارہ ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یار اب کیا کہہ رہے تھے وہ، کاش کہ وہ پوری ہوتی. اس نے کہا جی میں نے ایک دفعہ کہیں کسی کو دیکھا کہ اس کو بھوک لگی تھی اور میرے پاس روٹیاں تھیں تو میں نے اس کو آدھی روٹی دے دی تھی، اور میں نے اب دیکھا کہ اس آدھی روٹی کا کتنی قیمت ہے میرے لیے، تو میں نے اس وقت کہا کہ کاش کہ وہ پوری ہوتی. یہ ہے جناب لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں تو صحیح کون ہے جو نیک عمل کرنے والا ہے. یہ ہمارے سامنے روز روز موقع آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جو دنیا میں نے زینت بنائی ہوئی، ہمیں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں دنیا میں؟ دیکھیں نا، ہمیں مثال کے طور پہ ہمیں درخت اچھے لگتے ہیں، ہمیں پہاڑ اچھے لگتے ہیں، یہ خوبصورت آسمان ہمیں بہت خوبصورت لگتا ہے، زمین کے اوپر بنائی ہوئی ہمیں عمارتیں بناتے ہیں، ہمیں وہ خوبصورت لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان سب کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں ان سب کو چٹیل میدان بنا دوں گا، گرد کا میدان. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ سین جس میں یہ سب کچھ ایک چٹیل میدان ہوگا. یہی دنیا ہوگی، چٹیل ہو جائے گی، بالکل فلیٹ، صرف گرد ہوگی. یہاں پر آپ اور میں اس کے اوپر چلیں گے. قیامت کے دن ایسا ہوگا، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں دکھائیں گے. یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. یہ ہے جس کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے. یہ وہ ہے وہ جس کے لیے چوریاں ہوتی تھیں. یہ ہے وہ جس کے پیچھے ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا تھا. یہ ہے جس کے پیچھے لوگ قیامت کے دن کو بھول جاتے تھے. حقیقت اس کی یہ ہے. ام حسبت، اس کے بعد جناب واقعہ آ گیا پہلا، جس کے اندر مختصراً آج ہم اس کو دیکھیں گے، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے. اصحاب کہف کا واقعہ. ام حسبت، کیا تمہارا خیال ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ جو معاملہ ہے اصحاب کہف کا، غار والوں کا، اور رقیم کتبے کو کہتے ہیں، کتبہ لگایا گیا تھا باہر ان کی غار کے باہر. تو کیا تمہارا خیال ہے یہ جو معاملہ ہے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ کوئی ہماری بڑی کوئی انوکھی بات ہے، یہ کوئی بڑا انوکھا واقعہ تھا؟ تمہارا خیال ہے یہ؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہمیں انوکھا لگتا ہے کہ لوگ تھے جو 309 سال تک سوتے رہے، یہ بڑی انوکھی بات. اللہ تعالیٰ کہتے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی معاملہ نہیں ہے بھائی. میرے عجوبے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے عجوبے تو اس سے کہیں 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 زیادہ ہیں. یہ تو کچھ بھی بات نہیں ہے. تمہارا خیال ہے کوئی بہت بڑی بات ہے یہ بڑی بات کیوں کہی جا رہی تھی؟ کیونکہ قریش نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، یہ انبیاء کی بات کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہم نے یہودیوں سے اس طرح کی باتیں سنی ہیں جب وہ تجارت کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. تو ایسا کرو جا کے یہودیوں سے پتہ کرو کہ یہ جو کہتے ہیں یہ واقعی نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دو لوگ تھے مکہ کے، کافر تھے. ان کو انہوں نے بھیجا کہ جا کے نا ذرا تم یثرب کے یہودیوں سے، اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہتے تھے، تو جا کے یثرب سے کہ یہودیوں سے پوچھ کے آؤ. تو وہ گئے وہاں پر. انہوں نے یہودیوں سے کہا ہمارے یہاں ایک بندہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو جو یہودی ربی تھے وہاں پہ، ان سب نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو، تم جا کے نا ان سے یہ 3 سوال پوچھنا. ایک روایت میں 4 ہے، ایک میں 3 ہے. یہ سوال پوچھنا. وہ سوال کچھ اس طرح تھے، تم ان سے پوچھنا کہ یہ جو غار والے تھے ان کی کہانی کیا ہے، غار والے اور کتبے والے ان کی کہانی کیا ہے، یہ ذرا پتہ کرنا. اور دوسرا تم ان سے پوچھنا روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، اور اس کا یاد رکھنا کہ اگر وہ بتائے نا کہ روح کیا ہے تو اس کا مطلب وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ روح کیا ہے. تیسرا تم پوچھنا اس بادشاہ کے بارے میں جو مشرق میں گیا اور مغرب میں گیا. اب یہ 3 سوال لے کے واپس آئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یہ سوال. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی. سورہ بنی اسرائیل جو کہ سورۃ اسراء بھی کہلاتی ہے، جو اس سے بالکل پچھلی سورت ہے، اس کے اندر روح کے حوالے سے جواب دیا گیا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح کے بارے میں صرف ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے حکم سے. اور اس سورت کے اندر جواب دیا گیا اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں. تو اصحاب کہف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خیال تھا اے کافرو، اے یہودیو، تمہارا خیال ہے کہ یہ بڑی عجوبہ والی بات ہے، کوئی بڑی انوکھی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف. اب سنو وہ واقعہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سنو وہ واقعہ. تم نے تو سنی سنائی بات بتائی ہے نا، میں تمہیں وہ واقعہ بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں واقعہ بتاتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا وہ واقعہ. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ چند ینگ لوگ، چند نوجوان تھے، چند شباب تھے وہ. اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ ایک غار کی طرف گئے. فقالوا، اور غار میں داخل ہو کر انہوں نے کہا ربنا، ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہم پر اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت نازل فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارا معاملہ صحیح کر دے. یہ واقعہ کچھ ایسے ہے، مختصراً تفصیل میں ہم پھر کل جائیں گے انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے
کہ یہ چند ایک لوگ تھے، ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں پر بیشتر لوگ کافر تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ان لوگوں تک ایمان پہنچا، یہ لوگ ایمان لے آئے. لوگوں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے کیا انوکھا ایک دین شروع کر دیا ہے. باقی سب لوگ اکثریت میں تھے، یہ لوگ تھوڑے سے تھے. ان کے اوپر زور ڈالا گیا اور ان کو ڈر لگا کہ ان کا دین اب خطرے میں آ جائے گا، تو انہوں نے ایکشن لیا. ایکشن کیا لیا؟ یہ وہاں سے نکل کے چلے گئے. کہیں دور جاتے ہیں، اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں. ہم وہ تعداد ان کی ڈبیٹڈ ہے کہ کتنی تھی، 7 8 9 جتنے بھی وہ لوگ تھے، وہ گئے اور ایک جگہ پر وہ رہنے کے لیے گئے. انہیں غار نظر آیا، غار میں داخل ہوئے. غار میں داخل ہو کے انہوں نے پہلا عمل کیا کیا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ان کا پہلا عمل، انہوں نے اللہ سے دعا کی. یہ 2 عناصر ہیں جو کہ ہر مومن مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے. پہلا عنصر ہے کہ اگر ہم اپنی قبر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ہمیں کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑے گا، کوئی ایکشن لینا پڑے گا. ان لوگوں نے ایکشن لیا کہ یہ وہاں پہ دین خطرے میں آ گیا تھا، یہ وہاں سے نکل گئے. ایکشن لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا احسن عملا، نیک عمل کرنے والے، عمل کرنا پڑے گا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا. یہ 2 چیزیں ہیں میرے عزیز بھائیوں. یہ مہینہ ہے قرآن شریف کا اور یہ مہینہ ہے دعا کا. یہ آخری اشرا شروع ہو گیا ہے. میری جب آج کی 10 آیت ہم ختم کر رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، میں بس یاد دہانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے وسلم ایک دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، خاص طور پہ جب وہ قیام اللیل کرتے تھے اس میں کثرت سے دعا کیا کرتے تھے. آپ کو آتی ہوگی، نہیں آتی تو یاد کر لیجیے گا. اللہم انک عفو، اے ہمارے رب آپ عفو کرنے والے ہیں. عفو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے نا بالکل مٹا دیے جائیں، ختم ہو گئے، تھے ہی نہیں، جیسے کیا ہی نہیں تھا. انک عفو تحب العفو، آپ کو بڑا محبوب ہے ہمیں معاف کرنا. فاعف عنا، تو ہمارے رب ہمیں معاف کر دیں. یہ دعا ہے جو نبی کے کثرت سے کیا کرتے تھے. آپ کے اور میرے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی کثرت سے کریں، کیونکہ غلطی کا انسان پتلا ہے. لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو وہ غلطی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.